شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے دروگاہ ہو۔ اور جن لوگوں نے کوئی مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا، یہ بھی کہیں اللہ کے بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک امت کے مال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنو تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو ایسے بخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ اپنی سرکشی میں بہتے رہیں۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ اللہ چاہے۔ بات یہ ہے کہ اکثر نادان ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں کو اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملامہ کی ہوئی باتیں ڈال دیتے ہیں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ سو ان کو جو کچھ وہ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مضامین والی کتاب بھیجی ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی توریت دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے۔ یہ محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور برے انگل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ تو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیز اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچارہ ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھ بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارے پروردگار خوب جانتا ہے، اور ظاہری پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ بھلا جو پہلے مردہ تھے پھر ہم نے اسے ان کے زندہ کیا اور اس لیے کہ روشنی کر دی اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے، اس طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے گی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا موقع ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت نصیب ہوگی اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔ تو جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹتا ہوا دکھا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو
ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب ہے۔ اور یہی تمہارا پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے لیے ان کے مال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے۔ اور جس دن وہ سب جنوں انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنوں تم انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے ہو، تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے مال کے سبب وہ جو کرتے تھے اسی کے دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ اے جنوں انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آتے رہے جو تمہاری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود انہوں نے اپنے پر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اے نبی، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، ان تو اس کے لیے تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہ ہاں کہ لوگ رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو، اور وہ سب لوگوں کے بلاحاظ اعمال درجے مقرر ہیں۔ جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اور تمہارا پروردگار تو بے نیاز ہے، صاحب رحمت ہے۔ اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کا کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطن سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا برا حکم لگاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان میں مار ڈالنا چھٹ کر دکھایا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر غلط ملت کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کرتے سو ان کو چھوڑ دیں۔ وہ جانے اور ان کا جھوٹ وہ اپنے خیال میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کے پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ اس میں شریک ہیں، یعنی ایسے مرد اور عورتیں سب کھائیں۔ عنقریب اللہ انہیں ان کی اس تجویز پر سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے ناسمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افتراء کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کی طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پھیلیں تو ان میں کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو کھیتی کاٹو تو اس کا حق بھی اس میں ادا کرو، اور بے جا نہ اڑانا کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ اور مویشیوں بھی میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بڑے چھوٹے مویشی 8 قسم کے ہیں، اور دو بھیڑیوں میں سے اور دو بکریوں میں سے، یعنی ایک
नर और एक एक मादा। ऐ पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम कर दिया है या दोनों की माओं को, या जो बच्चा माओं के पेट में है इसे? अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और वो 2 ऊँटों में से और दो गायों में से, उनके बारे में भी इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की माओं को। गोया जो बच्चा माओं के पेट में है उसको भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम इस वक्त मौजूद थे। अब उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बेजाने बूझे लोगों को गुमराह करे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाज़िल हुए हैं मैं उनमें से कोई चीज़ जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजज़ इसके कि वो मुरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सूर का गोश्त, या कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज़ हो कि इस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गायों और भेड़ बकरियों और से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पेट पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। ये सज़ा हमने उनको इनकी शरारत के सबब दी थी और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अगर ये लोग तुम्हारी तकज़ीब करें तो ऐ पैगंबर कह दो तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और इसका अज़ाब भी गुनाहगारों लोगों से नहीं टलेगा। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शरीक ना करते और हमारे बाप व दादा शरीक करते और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। इसी तरह लोगों ने तकज़ीब की थी जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि हमारे अज़ाब का मज़ा चख ले रहे थे। कह दो क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की इज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीज़ हराम की है, फिर अगर वो आकर गवाही देंगे तो तुम इनके साथ गवाही ना देना और ना इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगों आओ मैं तुम्हें चीज़ें पढ़ कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उनकी तरह इरशाद फरमाया कि किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक ना बनाना और माँ बाप से बदसलूकी ना करना, बल्कि उसने सलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल ना करना, क्योंकि तुमको उनके हम ही रिज़्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हों या पोशीदा उनके पास ना भटकना और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम करार दिया है कत्ल ना करना मगर जायज़ तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की तो वो तुम्हें ताकीद करता है कि ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी ना जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो या यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए। और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी किया करो। वो हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर इसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गोया कि वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और यह कि मेरा सीधा रास्ता यही है कि तुम इसी पर चलना और दूसरे रास्तों पर ना चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हाँ फिर सुन लो कि हम ने मूसा को किताब अनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकूगार हैं नेमत पूरी कर दें, और इसमें हर चीज़ का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ए कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हमने उतार दी है, बरकत वाली है, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसके लिए तारी है कि तुम यूं ना कहो कि हमसे पहले 2 ही कौमों पर किताब उतारी है और हमने इन पर पढ़ने से बेखबर हैं, या ये ना कहो कि अगर हम पर भी किताब नाज़िल होती तो हम उन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रास्ते पर होते। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करे
اور ان لوگوں کو سے منہ پھیرے جو ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں، اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے۔ جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کیا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بحصے کر لیے ہیں اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے ہیں تو ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ خوب کے حوالے کر۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کو سب ان کے سبب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی کرے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی برائی لائے گا تو اسے بھی اسے سزا جیسی ہی ملے گی اور ان کو ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھایا ہے، یعنی دین صحیح، طریق اسلام ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرمانبردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں، جبکہ وہی تو ہے ہر چیز کا مالک، اور کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرور اسی کو ہوتا ہے، اور جو کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتلائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربان بھی بہت ہے۔